ایک طرف تو حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کو یوپی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جس کی وجہ سے مسلم سماج میں کافی بے چینی کا ماحول ہے، اور دوسری طرف جمعیت علماء ہند اور دوسرے اکابرین امت کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی کہ ایک لڑکا اپنے آپ کو مولانا کلیم صدیقی صاحب کا بھتیجا بتا کر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے بات کرتا ہے اور ان سے بات لینے کی کوشش کرتا ہے کہ جمعیت علماء ہند اور آپ مولانا کلیم صدیقی کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب بات کو بھانپ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ کوئی مولانا کلیم صدیقی صاحب کا بھتیجا نہیں ہے، اسی لیے وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ ان کو اپنی طرف سے کوئی بات نہ دیں۔ وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس کی وجہ سے لوگوں میں کافی بدگمانی پائی گئی ہے۔ اسی کی وضاحت کے لیے ابھی ایک بیان آیا ہے جس کو آپ سن سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند اور دوسرے اکابرین امت حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اپنے ذہنوں کو صاف کر سکتے ہیں۔ تو لیجئے ناظرین، وہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبدالغفور عرض کر رہا ہوں دلیل گڑھ مدرسے سے۔ حضرت مولانا عبدالغفور صاحب، آپ کا نمبر میں موبائل میں سیف رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت وہ ایک بات کی وضاحت معلوم کرنی تھی آپ سے کہ رات سے ایک آڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ حضرت مولانا کلیم صاحب دامت برکاتہم کے بھتیجے اسامہ نام سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ گفتگو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جی مولانا، حقیقت یہ ہے کہ وہ میں نے بھی سنا جی، اور جو رات سے نہیں ہے 4 بجے کے آس پاس وائرل ہوئی ہے۔ جی جی جی، تو یہ مولانا کے کسی بھتیجے کا نام اسامہ نہیں ہے۔ اچھا، کوئی ایسے ہی اسامہ بن کے مولانا ارشد مدنی صاحب کو فون کیا۔ استغفر اللہ۔ تو دوسری بات یہ معلوم کرنی تھی کہ جمعیت کی اس میں کیا پیش رفت ہے؟ کیا اس میں جمعیت اپنی تیزی سے بڑھ رہی ہے، آگے کچھ کام کر رہی ہے اس میں؟ جی، پیش رفت نہیں، جمعیت ہی اس کیس کی پیروی کر رہی ہے۔ الحمدللہ۔ جی جی، اس کیس کی جمعیت ہی حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب اور حضرت مولانا محمود صاحب کی طرف سے ہی وکیل فراہم کیا گیا ان کو۔ تو حضرت مولانا، آپ کی اجازت ہے میں اس آپ کی آڈیو کو، جو بات ہوئی آپ سے، اس کو وائرل کر دوں تاکہ ایک لوگوں کے ذہن کے اندر جو ایک خدشہ سا پیدا ہوا ہے تاکہ وہ دور ہو جائے اور یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ اسامہ نام سے کوئی بھتیجا حضرت مولانا کا نہیں ہے؟ ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو وائرل ہی کرنا ہے تو پھر ذرا سا مجھے 2 منٹ اور دے دیں، 1 منٹ لیے۔ جی جی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جی آڈیو کے فرضی ہونے کی میں ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آڈیو فرضی ہے، یعنی اسامہ شخص حضرت کا بھتیجا نہیں ہے۔ دیکھیے، حضرت مولانا کی گرفتاری 9 بجے ہوتی ہے میرٹھ سے، 11 بجے کورٹ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ جی، بحث ہوتی ہے، کورٹ جو ہے ریمانڈ کو مسترد کر دیتا ہے۔ اے ٹی ایس کے سربراہ دوپہر کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اب 4 بجے آڈیو وائرل ہوتا ہے اور اس میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب سے بات کی جا رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ ارشد مدنی صاحب اس کیس سے باخبر نہیں ہے۔ جی جی، ایسے ہی لگ رہا ہے بظاہر۔ جی ایسا لگ رہا ہے، اور شاید یہ آڈیو وائر کرنے والے کا مقصد بھی یہی رہا ہو کہ جمعیت کو تھوڑا مطلب وہ کیا جائے۔ جی 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 جی، تو عرض ہے کہ 2 چیزیں مولانا کہ حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم کی حمایت میں ملک کا ہر فرد کھڑا ہوا ہے۔ دوسری طرف ہے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم جی کو شکر گزار، پوری امت شکر گزار ہے ان کی کہ انہوں نے بر وقت پیروی کی۔ اور حافظ ندیم صاحب جو صوبے کے مہاراشٹر ہیں، وہ صوبے مہاراشٹر کے جو صدر ہیں، اور مولانا گلزار صاحب اعظمی، وہ بھی شکر گزار، ان کو وہ بھی مشکور ہیں امت کی طرف سے۔ وہ بالکل ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، پوری قوم ان کو شکر گزار ہے کہ حضرت نے بڑی مستعدی کے ساتھ اس کیس کی پیروی کی ہے، بڑی مستعدی کے ساتھ کی ہے۔ مولانا آپ اندازہ لگائیے کہ 11 بجے وہاں پر سباق صاحب پوری تیاری کے ساتھ عدالت میں حاضر تھے، اور یہ جمعیت کی طرف سے آئے۔ ہاں، جمعیت کے حکم پر، جمعیت کی طرف سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب، محمود مدنی صاحب، حافظ ندیم صاحب مہاراشٹر کے صدر، مولانا گلزار اعظمی صاحب،
इन सब को शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जी, ऑडियो वायरल करने वाले का मकसद ये था कि मौलाना अरशद मदनी साहब इस खबर से वाकिफ नहीं है। अच्छा, हजरत ने जो बात किया, जिस अंदाज से वो बात कर रहे थे, वो जाहिर बात है कि हर आदमी को सारी बातें तो नहीं बताई जा सकती ना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज और है मौलाना साहब, थोड़ी सी हो सकता है एक आध मिनट बात हो जाए। अर्ज है कि अच्छा, हजरत मौलाना जो जेल गए, हजरत मौलाना किसी गलत काम को करके जेल नहीं गए। जेल जाना, अदालत के सामने पेश होना, तो हमारे अकाबिर की सुन्नत है, नबियों की सुन्नत है, और जो हक पर होता है उसके सामने रुकावटें आती हैं। इंशाअल्लाह आज बहस होना है, बहस होने के बाद जो भी तरीक़ेकार होगा, जो इसका प्रोसीजर है वो मुकम्मल किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला जरूर हक का मतलब साथ देंगे, और हमारी अदालतें भी अभी अल्हम्दुलिल्लाह मजलूमों के साथ खड़ी होती हैं। कल के अदालत के फैसले से बहुत इत्मीनान पैदा हुआ कि उसने रिमांड को मुस्तरद कर दिया। तो हमारी अदालतें इस चीज को महसूस करती हैं कि भाई मजलूमों को इंसाफ दिया जाएगा, मजलूमों को इंसाफ मिलता है, और जमीयत इसके पहले भी केस लड़ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।